واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فيا أيها الناس، ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات، خاتم النبیین والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر
گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ختم نبوت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ وہاں میں نے ایک تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ ختم نبوت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اعلان کر دینے کے بعد کوئی بھی شخص آپ کی نبوت پر ایمان لائے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ پہلے انبیاء اپنے اپنے علاقوں میں آتے تھے، اس علاقے والے اس نبی کی دعوت پر لبیک کہنے کے مکلف ہوتے تھے۔ اگر اس علاقے والے اس نبی کی دعوت کو نہیں مانتے تھے تو وہ کافر قرار پاتے تھے اور ان کی سزا آخرکار جہنم ہوتی تھی۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد پوری دنیا کے ہر خطے میں رہنے والا ہر فرد، ہر بشر وہ اس بات کا مکلف ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائے۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتا وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ آج کے دور میں جہاں مسلمانوں میں اور بہت سارے فکری انتشار پیدا ہو گئے ہیں، ان کے عقیدے میں اور بہت ساری گمراہیاں آ گئی ہیں، وہاں ایک بہت بڑی گمراہی اس صورت میں آئی ہے کہ مسلمان لبرلزم کا شکار ہو گئے ہیں، سیکولرزم کا شکار ہو گئے ہیں۔ روشن خیالی، سو کالڈ جو نام نہاد روشن خیالی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں روشن خیال چہرہ اسلام کا دوسروں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ حالانکہ اسلام تو ہے ہی روشن خیال، اسلام سے بڑا روشن خیال مذہب دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ تبھی تو ہم مسلمان ہیں جب ہم اپنے مذہب کو روشن خیال سمجھتے ہیں۔ دنیا کی ساری تاریکیاں ہمارے مذہب اسلام نے ختم کی، دنیا کی ساری ظلمتیں ہمارے اسلام میں جو کتاب ہماری آخری قرآن ہے اس نے ختم کی، دنیا کے سارے اندھیرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نے ختم کیے۔ تو اسلام پہلے ہی روشن خیال ہے۔ کوئی شخص اگر کہے کہ وہ اسلام کو روشن خیال بنانا چاہتا ہے تو وہ دراصل اللہ رب العزت سے جنگ مول لیتا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کرنے کا دعوے دار بنتا ہے۔ تو ایک روشن خیالی کے نام پہ ایک گمراہی اور ایک کفریہ نظریہ مسلمانوں میں تیزی سے پرورش پا رہا ہے کہ وہ بطور اسلام ہمارے دین کو جو اپناتے نہیں ہیں، انکار کرتے رہتے ہیں ساری زندگی، ان کی کچھ خوبیاں دیکھ کر، ان کے رفاعی کام دیکھ کر، ان کے کچھ کارنامے دیکھ کر، یا محض اپنی پسندیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہوتے۔ کوئی شخصیت مر جاتی ہے نا، وہ اسلام کی دشمن ہوتی ہے، وہ ساری زندگی کفر میں گزارتی ہے، وہ اسلام پر ظلم و ستم میں بھی ملوث رہتی ہے، وہ قرآن کی انکاری ہوتی ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لاتی، تبھی وہ جو مر جاتی ہے نا، وہ شخصیت، وہ ہستی، وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کے مرنے پر پھر ہمارے جو نام نہاد روشن خیال مسلمان ہیں پھر ریسٹ ان پیس کہتے ہیں، یہ جنت میں جائے، اس کا ٹھکانہ جنت ہو، ریسٹ ان پیس کا یہی مطلب۔ وہ اس کو جنت کا حقدار قرار دے رہے ہوتے ہیں محض اس کے چند ایک
دنیاوی معاملات کی وجہ سے، اور اس کے دین میں اتنا بڑا کفر، اتنا بڑا شرک، اتنی بڑی گمراہی، اتنی بڑی اسلام دشمنی، اتنی بڑی قرآن دشمنی، اتنی بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، توہین، ان کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ آج کے مسلمانوں کے عقیدے میں ایک بہت بڑا بگاڑ ہے، جبکہ قرآن کریم نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات بتا دی ہے، اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تقاضا ہے۔ جو شخص بھی آپ کو خاتم النبیین والمرسلین مانتا ہے، اس کے ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، ان کو وہ ان کا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ کبھی بھی ان کے جنتی ہونے کا عقیدہ نہ رکھے کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی انکار کر کے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی۔ ایک مقام میں نے خطبے میں تلاوت کیا ہے، ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو لوگ کافر ہیں دنیا میں اور کفر کی حالت میں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، مسلمان نہیں ہوتے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتے، ایمان میں داخل ہوئے بغیر دنیا سے چلے جاتے ہیں، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کے دن اگر وہ اپنے اس کفر کے بدلے میں اپنے اس کفر کو ختم کروانے اور معاف کروانے کے لیے زمین کے برابر سونا بھی اللہ کے دربار میں پیش کر دیں فدیے میں اور بدلے میں کہ یا اللہ زمین کے برابر پوری زمین بھر کر میں سونا تجھے دیتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، میرے اس کفر سے درگزر کر دے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ رب العزت نہیں قبول کریں گے، قطعاً قبول نہیں کریں گے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کبھی بھی ان سے یہ قبول نہیں کیا جائے۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، ان کا ہمیشہ ہمیشہ مقدر دردناک عذاب ہے، اور اللہ کے اس عذاب سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں، ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا، کیونکہ ان کی موت کفر پر ہو گئی۔ دنیا میں انسان کتنا بڑا کافر ہے، کتنا بڑا مشرک ہے، لیکن موت سے پہلے پہلے اس کے پاس اللہ رب العزت کی دی ہوئی مہلت ہوتی ہے، کسی بھی لمحے اس کی کایا پلٹ جاتی ہے، وہ اللہ رب العزت سے کفر کو ترک کر دیتا ہے، وہ شرک کو ترک کر دیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، توحید پر کاربند ہو جاتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے سارے پچھلے گناہ یکسر معاف کر دے، بالکل اس کے پچھلا سارا کھاتا اللہ رب العزت صاف کر دیتے ہیں، بلکہ اس کی برائیوں کو، اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اگر وہ موت سے ایک لمحہ پہلے بھی، فرشتوں کے آنے سے پہلے پہلے، جان نکلنے کے آغاز ہونے سے پہلے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیتے ہیں اور جنت اس کا ٹھکانہ بن جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کی موت اس حالت میں ہو گئی کہ وہ کافر ہی تھا، کفر پر مر گیا، وہ مرد ہو یا عورت، پھر اللہ کا اٹل فیصلہ یہ ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت کا تو وہ خواب ہی نہ دیکھے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا جو لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، واستکبروا عنہا، اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اکڑ گئے، اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا، اللہ کی آیات سامنے آتی تھیں، سنائی جاتی تھیں، پڑھتے تھے، سنتے تھے، لیکن اپنے نفس کی وجہ سے اکڑ گئے، ڈٹ گئے کہ نہیں، ہم نے ایمان نہیں لانا۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ آسمان کے دروازے مومنوں کے لیے کھولے جاتے ہیں، جب ایک مومن کی روح قبض ہوتی ہے، ایک مسلمان کی روح قبض ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بندے کی روح قبض ہوتی ہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے جاتے ہیں، اس کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو کفر کی حالت میں مر گئے، اللہ کی آیات سنتے رہے، پڑھتے رہے، لیکن ایمان نہیں لائے، ان کے لیے آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولے جائیں، اور جنت میں بھی وہ داخل نہیں ہو سکتے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط،
ایک مثال اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے۔ یہ تعلیق بالمحال ہے، یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، نہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزرنا ہے اور نہ انہوں نے جنت میں داخل ہونا ہے۔ جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، کبھی بھی قطعاً جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ دو ٹوک فیصلہ ہے اللہ رب العزت۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات ہیں قرآن کریم میں۔ اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واشگاف الفاظ میں یہ حقیقت بیان فرما دی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یعنی اللہ رب العزت کی قسم اٹھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ تو ویسے ہی صادق و مصدوق ہیں، آپ کی صداقت میں تو ویسے ہی کوئی شبہ نہیں، آپ تو ویسے ہی سچے ہیں، لیکن پھر بھی آپ اپنی بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو احساس دلانے کے لیے، ان کے یقین کو اور پختہ کرنے کے لیے آپ اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی، میری نبوت اور میری رسالت کے اعلان کے بعد قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے کوئی بھی جب میرے بارے میں سن لیتا ہے، میرے بارے میں اس کو خبر پہنچ جاتی ہے، میری نبوت اور رسالت کا اعلان اس کو پہنچ جاتا ہے، میرا لایا ہوا قرآن اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، میرا فرمان اس کو معلوم ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ مر جاتا ہے، ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، پھر وہ اس حالت میں مر جاتا ہے کہ میرے لائے ہوئے دین پر ایمان نہیں لاتا، میرے لائے ہوئے قرآن کو اللہ کا کلام مان کر اپنا دین، اپنا منشور و دستور نہیں بنا لیتا، اسی طرح میرے فرامین کو وہ اپنے لیے دین اور ایمان تسلیم نہیں کر لیتا، الا کان من اصحاب النار، تو وہ جہنمی ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ قطعاً جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ الفاظ پر غور فرمائیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا میرے بارے میں اگر کوئی یہودی اور نصرانی بھی سن لے، پھر میرے اوپر ایمان لائے بغیر دنیا سے چلا جائے، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلا جائے گا۔ باوجود اس کے آپ کو پتہ ہے یہودی اسے کہتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتا ہے، جو اللہ کی نازل کردہ تورات کو اپنی کتاب مانتا ہے، اور نصرانی اس کو کہتے ہیں جس کو ہم عیسائی کہتے ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتا ہے اور اللہ کی نازل کردہ انجیل جو کتاب ہے اس کو اپنا دین مانتا ہے، اس کو اپنی کتاب مانتا ہے، یعنی وہ کسی نبی پر ایمان لا چکا ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلا جائے۔ اور باقی جو لوگ ہیں جو نہ یہودی ہیں، نہ عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھ ہیں، کچھ بھی ہیں، وہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن لیتے ہیں، آپ کی نبوت اور رسالت کے بارے میں پڑھ اور سن لیتے ہیں، اس کے بعد ایمان نہیں لاتے، تو وہ کیسے جنت میں جا سکتے؟ وہ تو کسی نبی پر بھی ایمان نہیں لائے، باقی سارے انبیاء پر ایمان لا کر اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا کوئی شخص، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور جو کسی نبی پر ایمان نہیں لاتا، سب نبیوں کو جھٹلاتا ہے، سب نبیوں کا انکاری ہے، اللہ کی سب کتابوں کا انکاری ہے، وہ کیسے جنت میں چلا جائے؟ اس لیے مسلمانوں کو اپنے عقیدے پر غور کرنا چاہیے کہ ان کا عقیدہ ہے کیا، کہیں ان کے عقیدے میں کفر شامل تو نہیں ہو رہا۔ یہ کفر ہے، قرآن کا انکار ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایمان لائے بغیر کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر کوئی شخص یہ سمجھ لیتا ہے یا یہ دعویٰ کر دیتا ہے
آج آپ کو بہت سے لوگ اسلام کے نام پہ ایسی باتیں کرتے ہیں سنائی دیں گے. فلاں جی ایک ڈاکٹر آئی تھی پاکستان میں، اس نے پاکستان کے لوگوں کے لیے بڑا رفائی کام کیا تھا. اس کے مرنے پر بھی لوگوں نے کہا کہ وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس کے لیے ایسے دعائیہ الفاظ جو نیک مسلمانوں کے فوت ہونے والوں نیک مسلمانوں پر کہے جاتے ہیں. اللہ رحمت کرے، ہم کہتے ہیں نا، مرحوم بھی کہہ رہے، رحمہ اللہ کہہ رہے تھے، رحمت اللہ علیہ کہہ رہے تھے. ایسے الفاظ بھی اس کافرہ عورت کے مرنے پر کہے گئے. یاد رکھیں کسی کافر کی دنیا میں کی ہوئی نیکی قابل قدر ہے، اللہ رب العزت بھی اس کی قدر کرتا ہے، لیکن دنیا میں مسلمان بھی اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن دنیا میں آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. صحیح مسلم میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول، دور جاہلیت میں ایک شخص گزرا ہے بہت بڑا سخی. جس طرح ہم حاتم طائی کی مثال دیتے ہیں نا، سخاوت میں بے مثال شخصیت، اسی طرح عبداللہ بن جدعان دور جاہلیت میں ایک بہت بڑا سخی شخص تھا، جس کی سخاوت کی مثالیں پوری دنیا میں مشہور تھیں، جس نے اپنی زندگی میں اپنا مال، اپنے اسباب، سب کچھ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے لیے لٹا دیا. اس نے انسانیت کی بہت بڑی خدمت کی. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اللہ کے رسول، میں نے پوچھا اللہ کے رسول، ابن جدعان جو تھا دور جاہلیت میں اس نے بہت بڑی انسانیت کی خدمت کی ہے، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا خیال کرتا تھا. آپ کا کیا خیال ہے؟ حل ذالک نافعہ، کیا اس کی یہ انسانیت کی خدمت اس کو کوئی فائدہ دے گی؟ پوچھنے کا مقصد کیا تھا؟ دنیا میں تو فائدہ دے ہی رہی تھی نا، اس کی تعریف ہو ہی رہی تھی، آخرت میں کیا اس کو کوئی فائدہ ہوگا اس کی خدمت انسانیت کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ینفعہ، بالکل آخرت میں اس کی یہ جو خدمت انسانیت ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں دے. اس لیے کہ اس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی اپنے رب پر ایمان کا اظہار نہیں کیا. وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں پر مال خرچ کرتا رہا، وہ انسانیت کی خدمت ضرور کرتا رہا، لیکن اس نے اپنے رب کو ہی نہیں پہچانا ہے. اس نے کسی ایک دن بھی نہیں کہا کہ یا اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں سے مجھے معاف کر دینا. وہ ایمان نہیں لایا تھا. جب ایمان نہیں لایا تو اس کا کوئی بھی عمل قیامت کے دن اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کوئی فائدہ نہیں دے گا. اس لیے یہ عقیدہ بنائیں قرآن کی روشنی میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے بغیر آپ کی نبوت اور رسالت کے اعلان کے بعد کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا. وہ کوئی انگریز ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، بدھ ہو، دنیا کے کسی مذہب کو ماننے والا ہو یا دنیا کے ہر مذہب کا انکار کرنے والا ہو، وہ اگر اسی حالت میں مر جاتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. یہ بالکل کتاب و سنت کی روشنی میں دو ٹوک موقف ہے. آج کوئی بھی فوت ہوتا ہے، کوئی بھی مر جاتا ہے، انڈیا کا کوئی اداکار مر جاتا ہے، تو اس کے لیے ہمارے نوجوان ہلکان ہوئے پھرتے، اس کو جنت کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہوتے. اور ایسی عورت پاکستان میں مری جو صریحاً اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑاتی تھی، نہ قرآن کو مانتی تھی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی تھی. ایسی عورت کے فوت ہونے پہ بھی لوگوں نے اس کو جنت میں بھیجنے کی کوشش کی. بھئی آپ نے جنت میں بھیجنا ہے، جنت کا مالک اللہ ہے، جہنم کا مالک اللہ ہے. جب اللہ فرماتا ہے کہ فلاں جنت میں نہیں جا سکتا، تم اس کے بھیجنے کی کوشش کرتے ہو. قرآن نے دو ٹوک الفاظ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا.
اے نبی جو شرک کی حالت میں مر جاتے ہیں، کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ منافق جو زبان سے کلمے کا اقرار بھی کرتے ہیں لیکن دل کے کھوٹے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، فرمایا چونکہ انہوں نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا لہٰذا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، میں منع کرتا ہوں آپ کو کہ آئندہ آپ نے کسی ایسے شخص کے لیے اللہ رب العزت سے مغفرت کی دعا نہیں کر۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، چاہے کتنے قریبی رشتہ دار ہوں، کسی کا باپ ہے تب بھی، کسی کی ماں ہے تب بھی، کسی کا بھائی ہے تب بھی، کسی کا چچا تایا ہے تب بھی، اس حالت میں دنیا سے چلا گیا شرک کرتے ہوئے، فرمایا نہ نبی کے لیے کوئی گنجائش ہے، نہ اس کو اللہ نے اجازت دی ہے، نہ کسی مومن کو اجازت دی ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا پھرے۔ پہلے ایسا ہوا تھا نا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے نبی اگر 70 دفعہ بھی ان کے لیے بخشش مانگے نا میں نے پھر بھی معاف نہیں کرنا۔ آپ کیوں ان کے لیے بخشش مانگتے؟ میرا فیصلہ ہو گیا، آپ 70 دفعہ بھی مانگیں، ان کے لیے دعا مانگے تو میں نے معاف نہیں کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا، رحمت کائنات تھے نا، خیال آیا کہ ہو سکتا ہے 70 سے زیادہ دفعہ مانگوں تو اللہ معاف کر۔ پھر اللہ رب العزت نے سرے سے منع فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے دعا قطعاً آپ کر ہی نہیں سکتے، ولا تقم علی قبرہ، ایسے لوگوں کی قبر پہ بھی نہیں جانا آپ نے دعا کرنے کے لیے۔ میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل نہیں کرنا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں اللہ نے یہ فیصلہ یہ اعلان کر دیا ہے کہ اللہ شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دے، سارے گناہ معاف کر دے، اللہ چاہے بغیر سزا دیے جنت میں بھیج دے، اتنے بڑے بڑے گناہ ہوں، لیکن شرک کو اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا۔ ساری زندگی خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، سب کچھ ہے، صدقہ و خیرات ہے، غریبوں یتیموں مسکینوں کا خیال ہے، انسانیت کی خدمت ہے، لیکن عقیدے میں کفر ہے، شرک ہے تو اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا ہیں ابو طالب، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ان کے بارے میں، ابو طالب کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ کون سی آیت؟ فوت ہونے لگے ابو طالب۔ ابو طالب وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و تائید کی ہے، ہمیشہ چٹان کی طرح ان کے ساتھ کھڑے ہیں سب کافروں اور سب مشرکوں کے خلاف۔ لوگ شکایت لے کر آتے ہیں، اور ابو طالب کے پاس شکایت اس لیے لے کر آتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیر کفالت رہے تھے، تو ان کے پاس شکایت لے کر آتے ہیں کہ آپ کا جو بھتیجا ہے نا، ان کا بھی بھتیجا تھا ابو جہل وغیرہ، لیکن وہ کہتے ہیں یہ آپ کا بھتیجا کیونکہ آپ اس کے ساتھ ہیں ابھی تک، ہمیں ڈھیل نہیں دیتے کہ ہم اس سے نمٹیں، تو آپ کا یہ جو بھتیجا ہے یہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، تو آپ اسے کہیں کہ یہ ذرا نرمی کرے اور ایسا کہنا چھوڑ دے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ابو طالب نے، بلا کر کہا بیٹا یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ آپ کے رشتہ دار ہیں، یہ آپ کے چچے تائے ہیں، آپ کے خاص رشتہ دار ہیں، یہ کچھ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ چچا جس طرح ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، یہ سورج انہیں نظر آ رہا ہے نا، یہ سورج چمک رہا ہے سر پہ، جس طرح ان کے لیے ممکن نہیں کہ اس سورج سے ایک سلائی جلا کر مجھے دے دیں، ادھر آگ جلا لیں، تو میرے لیے اس سے بھی زیادہ مشکل ہے کہ میں توحید کی دعوت چھوڑ دوں۔ جس طرح یہ سورج سے آگ نہیں جلا سکتے، ان کے لیے ممکن نہیں ہے، مشکل ہے نا،
ناممکن ہے، اس سے بڑھ کر میرے لیے ناممکن ہے کہ میں توحید کی دعوت چھوڑ دوں۔ اس وقت ابو طالب نے کہا تھا کہ جاؤ بھتیجے، تم اپنے دین کی دعوت دو، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور انہیں کہا کہ جاؤ، چلے جاؤ، میں اپنے بھتیجے کو نہیں روک سکتا۔ لیکن یہی ابو طالب ایمان نہیں لائے۔ دیکھیں ان کی خدمات کا اعتراف جو دنیا میں انہوں نے کی ہیں آج بھی ہے۔ ہم ابو طالب کو نفرت سے یاد نہیں کرتے، ابو جہل کو نفرت سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں بھی اس کے کام گندے تھے، دنیا میں بھی اس نے اسلام کی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی، اس لیے ہم اس کا تذکرہ ہمیشہ برے الفاظ سے کرتے، ابو لہب کو برے الفاظ سے یاد کرتے، لیکن ابو طالب کو برے الفاظ سے یاد نہیں کرتے۔ دنیا میں اس کی جو اچھائیاں تھیں ہمیں اس کا اعتراف ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اعتراف تھا۔ اس کے باوجود جب فوت ہونے لگے ابو طالب، آخری وقت آ گیا، پتہ چل جاتا تھا نا پرانے جو لوگ ہوتے تھے کہ اب موت کا وقت آ گیا ہے، اب بچنے کی کوئی امید نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس تشریف لائے اور کہا چچا ساری زندگی آپ نے میرے اوپر بڑے احسان کیے، آج ایک اور احسان کر دیں نا، لا الہ الا اللہ کہہ دیں، کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ، چھوٹا سا کلمہ ہے نا، توحید کا کلمہ پڑھ دیں، میرے اوپر ایمان لے آئیں، یہ ایک جملہ کہنے کی وجہ سے میں اللہ رب العزت کے ہاں آپ کی سفارش کروں گا کہ یا اللہ ساری زندگی نہ صحیح، جاتے ہوئے مرتے دم میرے کہنے پہ کلمہ پڑھ لیا تھا، چچا جب میں آپ کی منت کرتا ہوں، سماجت کرتا ہوں، آپ ایمان کا اقرار کر۔ اور ادھر ابو جہل بیٹھا ہے، اسلام کا بڑا دشمن، اور بھی لوگ بیٹھے، اور ابو جہل کہتا ہے کہ ابو طالب کیا دنیا سے جاتے جاتے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ اس بھتیجے کے کہنے پہ اپنا دین چھوڑ جاؤ گے؟ اسلام لانے کو تو وہ سمجھتے تھے نا کہ بے دین ہو گیا ہے، کہتے بے دین ہو کر دنیا سے جانا چاہتے ہو؟ اترغب عن ملت عبد المطلب، اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر کے جانا چاہتے ہو؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں فَأَبَىٰ أَن يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، باوجود محبت کے، باوجود جو شفقت تھی ساری زندگی کی ہے، باوجود نصرت و تائید کے، ابو طالب نے مرتے ہوئے کہا فَأَبَىٰ أَن يَقُولَ لَا إِلَٰهَ، بھتیجے میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ ساتھ ہی دنیا سے چلے گئے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا غم اور پریشانی ہوگی کہ ابو طالب کی جو دنیا میں نیکیاں تھیں آج ہمیں یاد آتی ہیں، تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ایسا شخص کیوں جنت کا حقدار نہ ہوا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے وہ چچا تھے، جن کی ساری زندگی انہوں نے نصرت و تائید کی، وہ کیسے پریشان نہ ہوتے؟ بڑے رنجیدہ ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے پریشان ہوئے، بڑے غمگین ہوئے، تو اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اے نبی کسی کو ہدایت دینا آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ کا کام کوشش کرنا تھا، پیغام پہنچانا تھا، محنت کرنا تھا، آپ نے کر دی ہے، آپ نے کوشش اور محنت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، آخری وقت میں بھی آپ نے کوشش کی کہ میرا چچا کلمہ پڑھ لے، لیکن اب نہیں پڑھا تو آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ جب ایسا شخص جس نے زندگی میں خوبیاں ہی خوبیاں کمائی ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و تائید کرتا رہا ہے، وہ بھی اگر آپ پر ایمان لائے بغیر دنیا سے جاتا ہے، تو اللہ کا فیصلہ ہے قرآن میں، نبی کا فیصلہ ہے اپنے فرمان میں کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ اور صحیح بخاری مسلم میں الفاظ ہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے چچا جو دنیا میں آپ کی نصرت کرتے رہے، کیا دنیا میں جو انہوں نے کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا جہنم سے بچ جائیں گے؟ کیا جنت میں چلے جائیں گے؟ فرمایا جنت میں نہیں جا سکتے۔ ہاں اتنا ہوگا، کافروں کو بھی مختلف عذاب ہوتے ہیں نا، کسی کا کفر بڑا ہے، کوئی اسلام کا دشمن کو محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے ساری زندگی کوشش کرتا رہا، اور ایک وہ ہیں جو ابو طالب ہیں۔ فرق تو ہوگا نا، جتنا بڑا کفر ہے اتنی بڑی سزا ہے۔ منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ فی الدرک الاسفل من النار، وہ جہنم کے سب سے نچلے ترین طبقے میں ہوں گے، سب سے برا عذاب ان کو ہوگا، کیونکہ ان کی خباثت بڑی ہے، اسلام کا نام لے کر اسلام کی جڑیں کاٹی۔ تو کافروں کو مختلف عذاب ہوں گے ان کے کفر کے حساب سے۔ فرمایا ابو طالب کو آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، صرف جوتا پہنایا جائے گا، اور اس جوتے کے پہنانے کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ تو جب نبی کے چچا ابو طالب کو ایمان لائے بغیر، کلمہ پڑھے بغیر، ان کی نیکیاں فائدہ نہیں دے سکی، تو پھر اور کسی کافر کو جو ساری زندگی اسلام کا بھی مخالف رہا، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مخالف رہا اور آپ کا کلمہ نہیں پڑھا اور دنیا سے چلا گیا، اس کو تو تم جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے ہو؟ کس قسم کا تمہارا ایمان ہے؟ کون سے اسلام کو ماننے والے؟ ابھی رات ہی وہ ملکہ جو ہے وہ فوت ہو گئی۔ اب اس نے دنیا میں جو بھی کیا، ایسی کوئی بڑی نیک تو تھی نہیں کہ اس نے دنیا میں خوبیاں کی ہوں، لیکن اگر اس کی زندگی میں ساری خوبیاں ہوں، اس نے اسرائیل سے مل کر مسلمانوں کا کلا کما نہ بھی کیا ہوتا، اس نے اسلام کے خلاف کوششیں نہ بھی کی ہوتی، ساری زندگی مسلمانوں کی خیر خواہ بھی رہی ہوتی، تب بھی جنت میں نہیں جا سکتی۔ چیزا کہ ایسی حالت میں آپ اس کو ریسٹ ان پیس کہہ رہے، آپ اس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کر رہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسلام کا کوئی روشن خیال چہرہ متعارف کروا رہے۔ اللہ کی قسم یہ اسلام نہیں ہے، یہ خالص کفر ہے، یہ خالص کفر ہے، یہ انکار ہے قرآن کا بھی، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا بھی انکار ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین کے مطابق اپنی پوری زندگی بسر کرنا، اپنا عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔